اچھا، اب کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا غوث اعظم مدد کیجئے، یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے آپ؟ حالانکہ ہم دونوں چیزوں کے قائل ہیں۔ یا اللہ مدد کہنا ہمارے علماء نے کہا افضل، اعلیٰ، بہتر یہی ہے کہ یا اللہ مدد کہا جائے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ لیکن جب اللہ کے پیارے بندوں کا نام لے کر مدد کی طلب کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم کو شرک کر رہے ہیں یا غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ ہم اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ نام بندے کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری اللہ کی طرف مدد کرے گا؟ تو مخلوق کو یہ کہنا کہ کون میری مدد کرے گا، سیدھا خالق کو کیوں نہیں کہا جاتا یا اللہ میری مدد فرما؟ ذوالقرنین نے کہا اعینونی بقوہ، کہ لوگوں قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ مجھے ایک بندہ کہتا جی آپ حضور پاک سے سوال کرتے ہیں تو سیدھا اللہ سے سوال کریں، کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا یہ تیری غلط فہمی ہے۔ حضور پاک سے سوال کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے سوال کرنا، جیسے حضور کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا، حضور کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنا، حضور کی رضا اللہ کی رضا، اسی طرح حضور پاک کی مدد حضور سے سوال کرنا یہ اللہ ہی سے سوال کرنا۔ اب دیکھو نا صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دفعہ دریائے رحمت جوش میں آیا تو حضور نے فرمایا اے ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھ سے مانگ کیا مانگتے ہو۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھ سے یہ لفظ کہاں سے آپ نے نکال لیا، تو جو ربیعہ نے مانگا یہ اس سے نکال لیا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ میری یہ حاجت پوری کرے، آپ بھی آمین کہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے جی جو تحت الاسباب چیزیں ہیں، کھانا دے دو، روٹی دے دو، پانی دے دو، یہ چیز دے دو، یہ تو جائز ہے بندوں سے مانگنا، لیکن جو فوق الاسباب ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، بھائی وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے محبوب کے اختیار میں تو ہوتا ہے نا۔ جب اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے تو جو اللہ نے کائنات بنائی ہے اس کائنات کا اختیار بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیتے کہ اے ربیعہ اچھا تو نے مجھ سے جنت مانگی ہے، اچھا دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں تو اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یار مجھے کیا پتا تو کس حالت میں مرے گا، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، تو کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، تو نے اتنی بڑی چیز مانگ لی ہے، دنیا کی کوئی چیز مانگتا تو میں تمہیں دے بھی دیتا، یہ فوق الاسباب تو نے مانگ لیا؟ نہیں، حضور نے فرمایا جو تو نے مانگا وہ مل گیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا میں اللہ سے بات کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، جبریل امین آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ جبریل امین اللہ سے پوچھ گیا کہ اس کو جنت دے دے گا اللہ تعالیٰ، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں، حضور نے ادھر انہوں نے الفاظ بولے کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا قرب مانگتا ہوں، جیسے یہاں دنیا میں آپ کو وضو کروا رہا ہوں، آپ کے پاؤں دھو رہا ہوں، جنت کے اندر بھی مجھے آپ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ تو حضور نے ذرا توقف نہیں کیا، حضور نے فرمایا آبا غیر ذالک، جو مانگا وہ تجھے عطا ہو گیا، اور میرے خزانے میں اور بھی بہت کچھ ہے، کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لو۔ آبا غیر ذالک کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی کچھ مانگ لو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کسی کچی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور اب کیا مانگنا ہے، اب باقی کیا رہ گیا جو مانگو آپ سے؟ جنت بھی مانگ لی ہے، جنت میں آپ کی غلامی اور نوکری بھی مانگ لی ہے، تو یا رسول اللہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو حضور سے مانگنا یہ غلط فہمی دور کر لیں، یہ دوئی جو ہے نا دوئی ذات کے اعتبار سے ہے، باقی کسی اعتبار سے دوئی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نبی باقی عبادت نہیں ہوتی، باقی اللہ نے ہر جگہ اپنے آپ کو اپنے نبی کے ساتھ رکھا۔